صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین سیما مولانا بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ بر محمد و آل محمد صلوات. خداوند عالم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور معبود برحق کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مجلس حسین علیہ السلام برپا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کری. ہماری یہ توفیقات میں اضافہ ہو اور ہماری یہ مجلس قبول ہو، اس کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھے. صلی اللہ محمد وآل محمد. مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر ہمارے آخری پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، بے ذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کر کے. یعنی گرامی، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. آسمان کی زینت ستارے ہے، گھر کی زینت کلر ہے، چمن کی زینت اس کے پھول ہے، میدان کی زینت سبزہ ہے. اسی طرح مجلس کی زینت ذکر علی ہے. تو ذکر علی ہمیں کرنا چاہیے تاکہ مجلس کی زینت میں اضافہ ہو. اس لیے آگے فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کہ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ ہے عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. حدیث میں ہے کہ جب بھی صلوات پڑھے تو آواز بلند صلوات پڑھے. تو علی کا ذکر جو مجلس کی شان ہے، مجلس کی زینت ہے. شاعر کہتا ہے کہ ماحول پارسا کرو نور جلی کے ساتھ، ذہنوں کی پرورش کرو فکر ولی کے ساتھ. حکم نبی کے ساتھ ہے اپنی یہ مجلس سجانی چاہیے ذکر علی کے ساتھ. مجلس سجانی چاہیے ذکر علی کے ساتھ. تو مولا کائنات کہ جو ہر نبی کے مددگار تھے، جو مظہر العذائب، آپ سے ایسی باتیں ظاہر ہوئی کہ انسان عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا. آپ کے لیے خداوند عالم نے ایسے ایسے معجزے ظاہر کیے. مثال کے طور پر ایک معجزہ ہے کہ جس میں کتاب اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، کتاب مغازلی مناقب کی کتاب ہے، جس میں اللہ کے پیغمبر کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے پہلے اور دوسرے ظالم جو تھے اس کو بلایا، کہا کہ جاؤ علی کے در پر اور پوچھو کہ کل رات کیا ہوا تھا. جب یہ دونوں گئے، دق الباب کیا، مولا کائنات نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہے؟ کہا کہ رسول نے ہم نے بھیجا ہے. جب وہ آئے اتنے میں ہی ہمارے پیغمبر بھی آ گئے. یا علی کل رات کیا ہوا تھا یہ ان دونوں کو بتاؤ. جب مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، تو کہ نہیں، آپ بولو، حق بات بولنے میں شرماؤ نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا اور مجھے نماز کے لیے طہارت کی ضرورت پڑی. تو میں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی گھر میں تھا نہیں. میں نے حسن اور حسین کو باہر بھیجا، بولا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ.
دونوں گئے لیکن دونوں کو آنے میں دیر ہوئی۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کی جو چھت ہے، جو اوپر کی چھت، وہ پھٹی اور اس میں سے ایک ڈول، جسے فارسی میں ستلی کہتے ہیں، ڈول جو بکیٹ کہتے ہیں نا، وہ ڈوری سے، رسی سے بندھی ہوئی نیچے آئی۔ میں نے دیکھا کہ پوری بکیٹ ڈول جو ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے پانی لیا، وضو کیا اور پھر وہ بکیٹ اور ڈول جو ہے وہ چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یا علی، کون ہے تم جیسا؟ تم نے رات اس طرح بسر کی۔ یاد رکھو وہ ڈول جنت کی تھی، اس میں پانی آب کوثر تھا، وہ رسی جنت کے ریشم سے بنی ہوئی تھی، اور یہ سب خدمت کرنے والا جناب جبرائیل تھا۔ تو یہ ہے ہمارے مولا کی منزلت کہ جنت سے پانی ان کے لیے جو ہے اللہ بھیجتا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ تو وضو کی بات آئی تو کیونکہ وضو کی بھی بہت فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، سستی دور ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ جب بھی حدث طاری ہو یا وضو باطل ہو جائے تو ہمیں فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ ملتا ہے حدیث میں کہ جو شخص وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے پھر دعا کرے، جو بھی دعا کرے وہ دعا اللہ قبول کرے گا۔ تو ہمیں تو روز دعا کوئی نہ کوئی کرنی ہے، تو ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، خدایا ہماری مشکلیں آسان کر دے، خدایا ہمیں پڑھائی میں آسانی پیدا کر دے۔ جو بھی ہم دعا کریں وہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ وضو کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ انا انزلنا کا سورہ پڑھے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ وضو کرتے کرتے پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ سوتے وقت بھی انسان وضو کرے، وضو سونے سے پہلے انسان وضو کر لے تاکہ پوری رات عبادت میں شمار ہو، بستر اس کا مسجد بن جائے اور سونا اس کا عبادت بن جائے۔ جو وضو نہیں کرتا اس کا بستر قبرستان بن جاتا ہے اور وہ مردار کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہماری روح جب ہم سوتے ہیں تو آسمان میں چلی جاتی ہے، معراج پہ جاتی ہے، خدا سے ملاقات کرنے جاتی ہے۔ جو بندہ باوضو سوتا ہے ملائکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ سوتے وقت وضو کرے تو وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، علی علی کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کے فضائل کی بات کر رہے تھے، شاعر کہتا ہے کہ ہم کو جس نقطے میں قرآن مبین سمٹا ملا، نام میں اس کے ڈھونڈنے سے نہ کوئی نقطہ ملا، کوئی دل ہنستا ملا، کوئی دل روتا ملا، فکر من کن تو مولا کا اثر دوہرا ملا، ایک پہر میدان خون کا، ایک پہر عاشور کا، 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عاشور کا ذکر آیا، روز عاشور کو کون بھول سکتا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی مصائب سید الشہداء سن کے آنسو بہاتا ہے یا رونے جیسی شکل بناتا ہے، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ یہاں تک ملتا ہے حدیثوں میں کہ جو بھی مجلس سید الشہداء میں شریک ہوتا ہے خدا اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشور وہ قیامت کا دن ہے کہ جب تمام انصار، تمام اصحاب، تمام اعزاء شہید ہو گئے تو حسین مظلوم کربلا آخری رخصت کے لیے در خیمے پر آئے، فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ
علیکن من السلام، اے زینب و ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو، سلام کی آواز سنتے ہی جناب زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ فرماتے بھیا کیا تم موت کے لیے تیار ہو گئے؟ ارے وہ شخص موت کے لیے تیار کیوں نہ ہو جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو؟ جناب زینب نے کہا بھیا ایسا نہ کہو، ابھی تمہاری بہن زندہ ہے، بھیا بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کہا مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو۔ بھائی کا بازو پکڑ کے بہن نے سید سجاد کے پاس رخ کیا۔ اٹھو بیٹا، بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ آزادارو، بیمار امام نے گشت سے آنکھیں کھولی، ارے بابا سامنے کھڑے ہیں پر پہچان نہیں پاتے، کہتے کہاں ہے میرے بابا؟ ارے سید الشہداء علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگا لیا، ارے بابا کو تم کیسے پہچانو گے؟ صبح سے لے کر عصر تک زخموں سے چور حسین مظلوم ہے۔ آزادارو، بیمار امام نے کہا لاؤ مجھے تلوار دو اور ایک لاٹھی دو، میں لاٹھی سے سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ امام علیہ السلام کہتے بیٹا تمہارا جہاد کربلا نہیں ہے، تمہارا جہاد شام اور کوفہ کا بازار اور دربار ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی مظلوم کو دیکھنا تو میری مظلومی کو یاد کرنا، اور کہنا کہ شیعوں کاش کہ تم روز عاشورہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے میرے ششمائے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ آزادارو، امام رخصت نہ ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں جناب زینب نے کہا اے بھیا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی میں تمہارا گلا کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دینا۔ عزادارو، امام نے کہا اے بہن اپنے بازو سے چادر ہٹا دو، بابا نے مجھے بھی کہا تھا اے بیٹا تمہارا گلا کٹے گا اور زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، ہمارا گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد وارث حسین امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، امام علیہ السلام کے انصار و مددگار میں ہمارا شمار فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر قرار ہے تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن صلواتک علیہ وعلی